اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حمد و ثنا عظمت بڑائی کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سارے جہان کے خالق مالک مشکل کشا حاجت روا لاجپال بندہ پرور غریب نواز۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے حبیب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، پیچھے بایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پہ مسجد توحید میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس مسجد میں میں کس ہستی کو ربیع الاول میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جن کی ختم نبوت کا اقرار اللہ نے رسولوں سے لیا تھا، انبیاء نے رب سے وعدہ کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ربا ہم میں سے کسی کے زمانے میں تیرا محبوب آئے گا، کلمہ پڑھ لیں گے، ختم نبوت کو مان کے معاون و مددگار بن جائیں گے۔ پھر جہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا، تورات میں بھی بیان کیا، زبور میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی بیان کیا، میں آج رب کا قرآن سنا کے اہل توحید محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، رب کا قرآن سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں، تواڈے منہ کھنڈ پا۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ رب کے رسول ہیں جن کی شان تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے۔ اب تورات میں آقا کی کیسے شان تھی، بس اللہ اکبر، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، حرز للأمیین، محبوب آپ روئے زمین پہ ان پر لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی، آپ میرے بندے ہیں، ورسولی، میرے رسول ہیں۔ سمیت کل متوکل، تیرے مولا نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرے آخری محبوب دنیا میں جو آئیں گے سخت دل بھی نہیں ہوں گے، بد اخلاق بھی نہیں ہوں گے، نرم طبیعت ہوگی، برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے۔ جنہوں نے طائف میں پتھر برسائے تھے ان کو دعا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے۔ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں فاتح بن کے کھڑے
کھڑے تھے، سامنے کون تھے؟ جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا تھا، سامنے کون تھے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا، سامنے کون تھے؟ آل یاسر پہ تشدد کیا تھا، سامنے کون تھے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے، لیکن آج فاتح بن کے آقا کھڑے ہیں، اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد نے تم سب کو معاف کر دی۔ اور آئے کب دنیا میں؟ ذرا اللہ کا قرآن سنیے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ دوسرا مقام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محبوب آئے اللہ کا قرآن سنایا، ویزکیہم لوگوں کے دل پاک ہو گئے، اور حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ رسول پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ ارے جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی ایک صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی نصف صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب میرے آقا آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دو جہاں تک رب کی خدائی کا ڈنکا بجے گا، میری ختم نبوت کا ڈنکا کائنات میں بجے گا۔ ارے قرآن مجید کی ایک اور آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اتنی شان، اتنا اعلیٰ مقام خالق کے کائنات نے امام کائنات کو کائنات کے اندر عطا کیا۔ ارے دین کامل لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، دعوت و جہاد کا نبوی منہج لے کے آئے، دین کامل لے کے آئے۔ اور پھر ساتھ اگلی بات کرنے لگا ہوں، جو پہلے آئے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، آقا آئے عالمگیر نبوت بھی لے کے آئے، نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، ساتھ اکیلے محمد مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کے۔ ان الرسالہ والنبو قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبوت اور رسالت کو رب نے مجھ پہ منقطع کر دی۔ میرے پہلے جو آئے، مجھ سے پہلے جو آئے، میرے بعد کوئی دنیا میں نبی رسول بن کے نہیں آئے گا۔ حضرت شمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا،
नबूवत दे बूहे नूं है मार आया, पिछों जगते नबी और आ कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर मांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर मांगू, चंद दो टुकड़े करके विखा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, दावे हज़ारां ते वड्डियां ने पग्गां, पर रोड़ा नूं कलमे पढ़ा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं तन वार देवां, मैं मन वार देवां, मैं तन वार देवां, मैं मन वार देवां, मदीने दे चन तू मैं चन वार देवां, मैं औलाद भैणा भाई वार देवां, सने बीवियां बाप माई वार देवां, मैं सरदार जग तू मैं जग वार देवां, ओदी जुत्ती उत्तों मैं पग वार देवां। इतनी शान अल्लाह ने इमाम कायनात को अता की। मैं थोड़ा सा अंदाज चेंज कर लेता हूँ, बंदे को थकावट नहीं होती, साह नहीं चढ़ता। इमाम कायनात को अल्लाह ने और इक्के साह नाल जोर लाई जाना, फिर बंदा थक जाता है हजरात। और दीन की खातिर थकावट भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने इतना शान दिया, इतना मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया, इतना बुलंद मकाम सैयदुल कौनैन को दिया। आका ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए। अगली बात जो मैं अहले कसूर आपसे करने लगा हूँ, जाओ तौरात को पढ़ लो, जाओ ज़बूर को पढ़ लो, जाओ इंजील को पढ़ लो, जाओ कुरान के 30 पारे पढ़ लो। है कोई माई का लाल जो दुनिया में दलील पेश करे? अंबिया तो सारे शान वाले हैं। मेरे रब ने किसी आसमानी किताब में ये बात की हो, ऐ मेरे आदम तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे नूह तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे खलील तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे कलीम तेरी उम्र की कसम। अल्लाह पाक ने किसी नबी रसूल की उम्र की कसम नहीं उठाई। अगर उम्र की कसम उठाई, साकी कौसर की उठाई, ला आमरों का ऐ लाडले तेरी उम्र की कसम। और उम्र कितनी थी? खतीब बुला सकता है, वैसे तिनका तोड़ना जायज़ नहीं है। उम्र कितनी थी? बोलो 63 साल। फिर मुझे अकीदत के फूल यूं बखेरने दो, ऐ महबूब जब उंगली पकड़ के चल रहे थे उस वक्त की कसम, ऐ मेरे महबूब जब बदर में थे उस वक्त की कसम, ऐ मेरे महबूब जब उहद में थे उस वक्त की कसम, जब खंदक में थे उस वक्त की कसम, जब हुनैन में थे उस वक्त की कसम, जब तबूक में थे उस वक्त की कसम, जब सफ़ा पहाड़ी पे तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब मक्का में कुरान सुना रहे थे उस वक्त की कसम, जब गारे हिरा में थे उस वक्त की कसम, जब गारे सौर में थे उस वक्त की कसम, अल्लाह अल्लाह जब फजर पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, जब जोर पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, जब इशराक पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, जब तहज्जुद पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम। ऐ महबूब तेरे उठने की कसम, बैठने की कसम, चलने की कसम, लेटने की कसम, अदाओं की कसम, वफाओं की कसम, जब मुबल्लिग बन के तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब मुजाहिद बन के जिहाद कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब खिदमत खलक कर रहे थे उस वक्त की कसम, तेरी जिंदगी के मिनट मिनट की कसम, सेकंड सेकंड की कसम, सांस सांस की कसम। अरे फिर अल्लाह पाक ने अंबियाए कराम से खताबात किए। आदम अलैहिस्सलाम की जब बारी आई, खालिक के कायनात अपने बंदे आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के सारी के बाप है, अल्लाह पाक ने जो खताब किया, कुरान मजीद ने उसका जिक्र किया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या आदम कह के खिताब किया, नाम लेके खिताब किया। अब नूह अलैहिस्सलाम की बारी आ गई, या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, या नूह कह के खिताब किया। या इब्राहीमो कद सद्दक़्ता रोया, नाम लेके खिताब किया। या ईसा नाम लेके खिताब किया। या मूसा नाम लेके खिताब किया। अरे जब खातमुन नबिय्यीन की बारी आई, जाओ कुरान के 30 पारे
اس بات پہ گواہ ہے، پورا قرآن اٹھا لو، میرے رب نے یا محمد آمد کہہ کے اپنے محبوب کو آواز نہیں لگائی، خالق نے انداز بدل دیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ اتنی شان دی۔ پھر میں عقیدت کے پھول کچھ یوں بکھیر دوں، میں کن کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے، اللہ کو چال اتنی پسند آئی، بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ جب چلا کرتے تھے محبوب، درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ وہ آقا چہرہ اٹھا کے دعا کی، رب نے قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب نے پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیر دیے، تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈال دیا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، میں آمنہ کا لال تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں حدیث صحیح مسلم، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ جن کی نبوت کی گواہی نباتات نے دی، حیوانات نے دی۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین لی، اس نے پتھر برسائے، بکری چھڑا لی، اور وہ چرواہا اور وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے میرے منہ میں اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا، تو نے چھین لیا۔ کہتا تعجب کی بات ہے، بھیڑیا دنیا میں آج باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بول پڑا، اللہ نے قوت گویائی دی۔ حدیث مسند احمد کی سند بھی صحیح ہے، کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، بھیڑیے کی زبان سے ختم نبوت کی آمنہ کے لال کی شان سن لے۔ سرزمین عرب میں محمد کریم دین ابراہیم لے کے آیا ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، رب تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دی، اتنی شان اللہ پاک نے دی، اتنا مقام اللہ پاک نے دیا۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، نبوت کی صداقت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو معجزات دیے، آدم علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، نوح علیہ السلام کو بھی ملے، خلیل اللہ کو بھی ملے، کلیم اللہ کو بھی ملے، ذبیح اللہ کو بھی ملے۔ ایمان ہے انبیاء کے سارے معجزات سچے، لیکن جاؤ کسی نبی رسول کا معجزہ کوئی مانگے دکھا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک معجزہ ایسا دیا جس کا نام قرآن ہے، قیامت تک نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ قرآن مجید میں کل سورتیں 114 ہیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، توبہ سے پہلے نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے، یہ مستری کا بچہ، مزدور کا بچہ مسجد توحید کی طرف چل پڑا قرآن سیکھنے کے لیے، رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ یہ بچہ معمولی نہیں، یہ تو مسجد توحید میں قرآن پڑھنے جا رہا ہے، جاؤ اس کے اوپر پر بچھا دو۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو۔ لسان پیغمبر سے پھر حافظ قرآن کی شان بیان ہوئی، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ بچہ جو مسجد توحید میں قرآن سیکھنے جا رہا ہے، یہ تو میری جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ ایک اور انداز سے بات کر جاؤں، پچھلے رمضان مجھے میرا مالک بیت اللہ لے گیا، عمرے کے لیے لے گیا، میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب خطیب پاکستان، جو انشاءاللہ
दिसंबर का आखिरी खुतबा मस्जिद हाजा में इरशाद फरमाएंगे और इस हल्के के उम्मीदवार भी हैं वो इंशाअल्लाह दिसंबर का आखिरी खुतबा शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब मस्जिद तौहीद में इरशाद फरमाएंगे। और मुझे फरमा रहे थे तमाम नमाजियों को मेरा सलाम पेश करना। उम्रे के लिए गए, 25वीं रात थी, बैतुल्लाह के अंदर थे, सेहन में थे, और मैंने अल्लाह पाक की मोहब्बत में अपने चेहरे का रुख आसमान की जानब किया। रब्बा, ये लाहौर से आने वाला तेरा बंदा बशीर खाकी आज बैतुल्लाह में ताक रात है, तू इससे मोहब्बत से पूछना चाहता है। रब्बा, मुझे इतनी बात तो बता कि कुरान के पारों में मक्का की कस्में क्या इसलिए उठाई है? ये मेरा समझाने का एक अवामी अंदाज है, अवामी खतीब हूँ, अवामी अंदाज है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई कि मक्का में बैतुल्लाह है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। फरमाया नहीं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, हजरे अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए तो गुनाह मिटते हैं। रब मालिक फरमाते हैं, ए कसूर के अहले तौहीद को बता दे, मक्का की कस्में खालिक ने इसलिए नहीं उठाई, मक्का में हजरे अस्वद है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में सफ़ा मरवा है, साई की जाए तेरी रज़ा मिलती है। फरमाया मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, सफ़ा मरवा है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है। नहीं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, बैतुल्लाह है, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, हजरे अस्वद है, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है। रब्बा, ये अहले ईमान, अहले तौहीद, ये मस्जिद तौहीद में आने वाले पूछना चाहते हैं मक्का की कस्में क्यों उठाई? मालिक फरमाते हैं, मेरे बंदों को मेरा कुरान सुना दे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, खालिक के अर्ज़ो समा ने मक्का की कस्में इसलिए उठाई हैं, इन मक्का की गलियों ने आमना के दुर्रे यतीम और खातमुन नबिय्यीन के कदम चूमे। इतनी शान रब ने दी। आओ एक हदीस पाक सुना के, और जिमें पंजाबी है मैं क्या सी ना, गुजरां वाले साडे एक आलिम दीन ने मौलाना मालिक भिंडर साहब शेखुल हदीस ने, बुजुर्ग ने, जदों भी हदीस पाक सुनाना उन्हां दा अंदाज बड़ा मिठा है। मैं हदीस पाक सुना के तुहाडे सीने ठंड दे मुँह खंड पाना चाहिए। आओ मैं हदीस पाक सुनाऊं, आका की शान में फुज़िलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन। हदीस पाक सुन के सीने ठंडे हो। एक है उर्दू तर्जमा, अरबी अल्फाज सुन के सीने ठंडे हो। फुज़िलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, मुझे तो 6 चीज़ों पे अल्लाह ने नबियों पे फजीलत दी। ऊती तो जवामी अल कलम, मैं जवामी अल कलम लेके आया, बात मुख्तसर जामे बड़ी करता हूँ। मन गश्शा फलई समिन्ना और राशि वल मुर्तशी किला हुमा फिन्नार इन्नमल आमालो बिन्नियात नुसिरतो बिर्रोब। मेरे रब ने दुश्मन पे मेरा रोब डाल दिया। मैं 1 माह की मुसाफत पे होता हूँ, दुश्मन पे रोब डाल दिया अल्लाह ने। ओ हिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत को जो जिहाद के जरिए आता है हलाल कर दिया। पहले अंबिया जिहाद करते थे, आसमान से आग आके खाती थी, अब आग नहीं आएगी। मेरे रब ने निजाम बदल दिया। जो रिज़्क़ी तहत ज़िल्ले रूमी, मेरा रिज़्क़ नेज़े की नोक के नीचे। और फिर आगे क्या फरमाया? नुसिरतो बिर्रोब उहिल्लत लियल गनाइम जोइलत लियल अर्ज़ो मस्जिदम व तहूरा। मेरे लिए सारी ज़मीन को रब ने पाक को मस्जिद बना दिया। उरसिलतो इलल खल्क़े काफ़ा, जो पहले आए बस्तियों के बड़े, जो पहले आए इलाकों के बड़े, जो पहले आए कौमों के बड़े, जो पहले आए कबीलों के बड़े। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं कायनात का बड़ा। साथ हदीस पाक, कान नबियो युबसो इला कौमे ही खासा व बुइस्तो इलन्ना से आमा। पहले नबी कौमों के कायद, मैं कायनात का कायद। इतनी शान रब ने दी। अगले अल्फाज, होते मबियन नबियून,
مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے۔ چنیوٹ میں بھی انہوں نے بات کی کہ کیا بات کی؟ اللہ اکبر، کہ ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسا، کھاریاں، گجرات، سکھر روڑی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی اور سمندر ہے۔ جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ مرتد کافر ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ حضرات، ہماری آقا سے محبت دیکھیے، آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ ختم نبوت کے لیے جس نے بھی کام کیا، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جس نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا، ہم تانگ دل لوگ نہیں ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، علماء کا کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ لیکن یہ بات سن لو، آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے وہ شہید ملت علامہ ثانی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، آسمان سے بارش نے برسنا شروع کر دیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو، جذبہ، آواز کٹ گئی، جو اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کر، ٹھیک ہے، جذبہ رکھتا ہو۔ حضرات، یہ بات آخری، اور یہ بات سن لے، دنیا کی قادیانیت سن لے، کعبہ کے رب کی قسم، آج ختم نبوت بھی تو شان مصطفیٰ ہے نا، شان مصطفیٰ کا حصہ ہے نا، ختم نبوت ہی تو شان مصطفیٰ ہے۔ آج میں مسجد توحید میں روئے زمین کی قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بہتان باز مرزا غلام لعین تھا، اس نے البریہ میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ میرا ہے وہی ابن تیمیہ کا تھا۔ میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں، فوت کر کے اٹھایا گیا، یہی اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا۔ میں ربوہ سے قادیان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آج روئے زمین کی قادیانیت کو مسجد توحید میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ روئے زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتی۔ پھر جب تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہم زندہ ہیں، کعبہ کے رب کی قسم، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے افریقہ تک، کراچی سے خیبر، چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ قادیانیت مرد آباد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو انگلی سید القرنین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، ڈھیلی ڈالی انشاءاللہ نہیں چاہیے، ہاں ختم نبوت کا تاج پہن کے، حدیث پاک کے انشاءاللہ اگلے الفاظ، اوتی تو شفا، اللہ نے مجھے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ لوگوں، مجھے یہاں پہ ایک اور بات یاد ہے، دنیا میں مولوی پیر امام کو پسینہ آتا ہے، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، امام کائنات کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آتی تھی۔ کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، اور اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، سیال کوٹ کے دو اقبال، ایک علامہ اقبال، ایک علامہ احسان، اور پھر علامہ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، اور علامہ شہید نے قصور میں کہا تھا تم سب پلٹ جاؤ، آقا کی عزت و نموز کے لیے احسان الہی ظہیر اکیلا لڑے۔ دوسرے علامہ اقبال رحمت اللہ آقا کی شان میں بولے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات الہ کے بعد۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت شیخ پوری فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اور ختم نبوت پہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خان، اور سیرت النبی پہ سب سے اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم اہلدی سالم انڈیا کے صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اور گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اوتی تو شفا، اللہ نے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا سورج کہاں ہوگا؟ تواڈے کول مہینے دا ایک جمعہ قاری سہیب صاحب پڑھاندے نے فاضل مدینہ یونیورسٹی، تے اہل علم بندے تواڈے کول آندے نے، کچی گل نہ کریا کرو، اے سوا نیزے والی گل کچی ہے، سورج 1 میل یا سوا میل کے فاصلے۔ یار جے کچی گلاں کر کے لوگاں نوں روانا ہے، اے فن تے پھر شیعہ ذاکراں نوں بھی بڑا ہے، کچیاں کر کے روا لینا بھی کوئی فن ہے، جھوٹے قصے سنا کے۔ میں بڑی خوشی ہوندی ہے کہ اس مسجد ہے نا اہل علم پڑھے لکھے اردو یا پنجابی اہل علم آندے نے اللہ دے فضل نال۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی شان کی، اوتی تو شفا، اللہ نے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ لوگوں میرے آقا کا فرمان ہے ہر نبی رسول کے لیے ایک سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے ہر رسول نے ہر پیغمبر نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کے لیے بچا لی۔ میں امت کی سفارش کروں گا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی سفارش کر دو، آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے لست لہا، میرے اندر ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ پاک نے پوچھ لیا پہلے تو تم جواب دو نا، سفارش بعد کا مسئلہ ہے، درخت تم سفارش جواب دو، درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کیوں گئے؟ لست لہا ہمت۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا، دعا کیوں کی تھی؟ پہلے تم جواب دو، سفارش بعد کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء جواب دے دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، ہر نبی رسول کہے گا لست لہا لست لہا، آقا فرمائے آنا لہا آنا لہا، میں تو تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دفعہ آقا انعامدار نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اتنی دعائیں کی کہ ٹائم ٹھیک ہے سامنے شیخ صاحب، ہاں اتنی دعائیں کی آقا کی آنکھوں سے آنسو جائے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنا پیار تھا امت سے، قدم قدم پہ پیار کی باتیں کی، اللہ اکبر، قدم قدم پہ پیار کی باتیں کی سید الکونین نے۔ بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ کہیں امت کو عقیدہ سمجھایا، جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگو، نمک بھی رب سے مانگو، رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ اور کہیں عورت ماں کی شکل میں آ گئی، فرمایا قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہر رشتے میں لالچ ہے، ماں کے رشتے میں بیٹے کو نمونیا ہو جائے، بیٹے کو بیٹا پیشاب کر دے، خشک جگہ پہ بیٹے کو لٹا دیتی ہے، پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹ، اتنا پیار ماں کو۔ عورت ماں کی شکل میں آ گئی، قدموں کے نیچے جنت۔ عورت بیوی کی شکل میں آ گئی،
خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی، پہچان کیا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ فرمایا جڑا اپنی بیوی واسطے اچھا ہو اللہ دھیان تے جڑا باہر ٹیلی فون تے گھنٹہ گھنٹہ ہس ہس کے گلاں کرے، گھر تماکو تو زیادہ گرم ہیں، پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، کوئی کمی کوتاہی۔ عورتیں بھی آئی ہیں، میں نہ خطبہ جمعہ میں میری کوشش ہوتی ہے ہر پہلو پہ بات کرتا چلا جاؤں، نصیحت بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتا جاؤں۔ فرمایا عورت سے محبت کیا کرو، اور عورت کو حکم دیا شوہر کا خیال رکھا کرو۔ اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ۔ جے دونوں دا پیار ہوئے گا گھر کی بن جائے گا؟ جنت۔ جے پیار نہیں ہوگا گھر جہنم بن جائے گا دنیا۔ عورت بہن کی شکل میں آ گئی، تیری چار دیواری کی عزت ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کون امی عائشہ جن کے بارے میں خطیب یورپ و ایشیا قاری عبدالفیض جب شان امی عائشہ بیان کرتے تھے زارو قطار روتے تھے۔ ان کا ایک انوکھا انداز تھا، آپ نے شان امی عائشہ ان سے سنی ہوگی۔ جب فوت ہوئے ان کے خطبہ جمعہ جو خطبہ دینا تھا نا، موضوع بھی شان امی عائشہ تھا۔ جس دن فوت ہوئے امی عائشہ کی وفات کا دن، جنہیں آقا حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی، جن کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا تھا، کون امی عائشہ جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے، اور جن کے حجرے میں رب کا قرآن آتا تھا۔ آقا نے فرمایا عائشہ 3 رات ریشمی رومال میں جبرائیل تیری تصویر لے کے آتا رہا، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی، آخرت میں بھی۔ میری بہنیں آئی ہیں، عورتوں کا بھی اسلام میں بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں جس نے خون دیا وہ کون تھی؟ سمیہ۔ کون تھی؟ عورت۔ سب سے پہلے آقا کے قدموں میں جس نے مال نچھاور کیا ختیجہ کون تھی؟ عورت۔ بندوں کا بھی بڑا کردار، عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ فرمایا میرے امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت میرے پاس آئی، چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھی کھجور ایک بچی کے منہ میں ڈال دی، آدھی دوسرے کے۔ آقا آئے، میں نے معاملہ بتایا، فرمایا عائشہ گھر پہنچنے سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ اس عورت کا بچیوں سے پیار محبوب رب کو اتنا پسند آیا، جنت واجب کر۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ فرمایا افشو السلام، سلام پھیلایا کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سیلاب آئے، زلزلہ آئے، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے تھر پار کر میں کنویں کھدوائے، سالن اور روٹیاں پکا کے لوگوں کے گھروں میں دی۔ اطعموا الطعام، فرمایا بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ واصل الارحام، جو تمہارے خون کے رشتہ دار ہیں اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، ایک وقت آئے گا تیری نرمی کی وجہ سے رب اسے بدل دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کو اعمال رب کے پاس جاتے ہیں، ان 2 بندوں کے نہیں جاتے جو آپس میں لڑے ہوں۔ میں ہاتھ کھڑے کرا کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، کسی نے بھائی کی دکان مکان پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، بیٹی کا حق کھایا ہے، بہن کا حق کھایا ہے، میرے آج کے خطبہ جمعہ کے بعد جا کے حق دے دے۔ اگر زیادتی کی ہے معافی مانگے تاکہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ قیمتی موتی جس کی شان اتنی، قیمتی موتی بھی کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دوں، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے، کوئی بیمار ہے دوائی لے کے دو، کوئی بیوہ عورت ہے راشن دو، خدمت خلق کرو۔ ایک بات کر جاؤں، بندہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، نیکیاں بڑی کرتا ہے، کسی بیمار کو دیکھتا ہے یہ بیمار ہے دوائی کی ضرورت ہے، کروڑ
کروڑ پتی ہے، کہتا ہے میزان بینک میں 2 کروڑ، حبیب بینک میں 4 کروڑ، کسی مجبور کو دوائی لے کے نہیں دیتا، کسی کروڑ پتی ہے بیوہ عورت کو راشن لے کے نہیں دیتا، کسی غریب سے تعاون نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے۔ ایسا تہجد گزار جو بے حس ہے، جس کے دل میں لوگوں کا پیار نہیں ہے، بے حس بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے تہجد گزار جے دل میں مخلوق دا درد نہیں رب نو پیارا لگدا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں تہجد کی نماز پڑھ کے رویا کرو۔ آج جو دنیا کے حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کشمیر کے حالات دیکھ لو، فلسطین کے حالات دیکھ لو، اور پاکستان کے حالات دیکھ لو، اور یہ کافر ہمیں زبان، قوم اور فرقوں کی بنیاد پہ لڑانا ٹکرانا، سیاسی بنیاد پہ لڑانا ٹکرانا، پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ جو جس پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے خون دیا، گردنوں کا لہو دیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت۔ اس وقت جو حالات ہیں، آٹے کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، لوگ غربت سے پریشان، آؤ میں حل بتا دوں۔ حکمرانوں کے کرنے کا کام، مسائل کا حل سیرت النبی ہے، شان مصطفیٰ موضوع ہے، سیرت النبی مسائل کا حل ہے۔ جاؤ مدینے والا نظام نافذ کر دو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، زانی زنا کرے سنسار کر دو، یہ زکوٰۃ عشر کا نظام نافذ کرو، یہ ٹیکس ختم کر دو، سود کی لعنت سے پاکستان کو پاک کر دو، تجارت کو فروغ دے دو۔ جب تک سود کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سیرت النبی مسائل کا حل ہے۔ میں شان مصطفیٰ بیان کر دیا، موجودہ حالات میں تے بھی گل سمجھانی چاہیے نا۔ ہاں، مسائل کا حل سیرت النبی ہے۔ قصور والو سن لو، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی۔ امی گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا اللہ کے محبوب اور میں، آپ کی بیویاں پانی پی کے کھجوریں کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ اور خیر الامور اوسطھا، میانہ روی اختیار کرو۔ جن پہ مشکل حالات ہیں، آٹے کا مسئلہ، بجلی کے بل بہت زیادہ، میانہ روی اختیار کر لو، اخراجات کم کر لو، روٹی سالن پہ گزارا کر لو، ہوٹلنگ، شوارما، برگر گریز کر لو ذرا۔ امت کے مسائل کا حل کیا ہے؟ سیرت شان مصطفیٰ سیرت النبی ہے نا۔ امت کے مسائل کا حل کیا ہے؟ سیرت النبی۔ اور پھر ہر معاملے میں سیرت کو اپنایا جائے، عقیدے میں اپنایا جائے، سیاست میں اپنایا جائے، معیشت میں اپنایا جائے، معاشرت میں اپنایا جائے، لین دین میں اپنایا جائے، ہر معاملے میں اپنایا جائے۔ اور بڑی خوش نصیبی پاکستان کی اس دن ہوگی جس دن ملک کا نظام نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ سنو، امام کائنات کی زندگی جیسے نماز میں نمونہ ہے، روزے میں نمونہ ہے، حج میں، قربانی میں، ملک کا نظام چلانے میں بھی تو نمونہ ہے۔ مصلی کے امام بھی تھے، وقت کے حکمران بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، ساتھ حکمران بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس ملک کا نظام چلانے کے لیے وہ قیادت دے دے جو پاکستان سے مخلص۔ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، میں بات کر رہا ہوں لوگوں، مشکل حالات میں مسائل کا حل بتا دوں۔ انفق فسننفق علیک، فرمایا صدقہ کرنے سے مصیبتیں کم ہوتی ٹل جاتی ہیں۔ انفق فسننفق علیک، میرے دین پہ خرچ کیا کرو، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسجدوں پہ، بجلی کے بلوں پہ، مسجدوں کے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں پہ۔
آج ہمارا مزاج بگڑ گیا جی مسجد توحید والے نے جڑا خادم رکھیا وہ صفائی کرے گا، نہ یہ مسجدیں بنانا چلانا ان پہ خرچ کرنا یہ نبیوں کا مشن ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی صاف صفائی بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب نے مسجد حرام بنائی صفائی کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اللہ کے گھروں پہ خرچ بھی کیا کرو، اور جتنے مقامی لوگ ہیں آج وعدہ کریں اپنے ہاتھ سے مسجد دروازے صاف کر گئے، میک اے ممبر آج تو بعد مسجد کی صفائی کریا کرو گے مقامی لوگ انشاءاللہ اونچی گئے، اور میرا رب اس مسجد توحید کو اسلام کا بہت بڑا مرکز بنا دے۔ یہ میرا بھائی مجاہد اکرام دیگر احباب جو مسجد کی انتظامیہ ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اور جتنے نمازی ہیں آپ سب کو اللہ نے مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ مسجد کا خادم ہونا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اس مسجد کو اسلام کا بہت بڑا مرکز بنا دے، قلعہ بنا دے۔ اب میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لوگوں مسائل کا حل کیا ہے؟ آؤ رات کی تنہائیوں میں اپنے خالق کو منا لیں، مالک کو منا لیں، رب کے آگے رو لیں۔ وہ ایسا داتا ہے، وہ ایسا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک ایسے مالک ہیں۔ یہ 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، 70 سال کی بوڑھی خاتون، یہ 90 سال کا بوڑھا، زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، کبھی رب کو سجدہ نہ کیا، سود پہ پیسے دیتا رہا، لوگوں کی بہن اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، زندگی گناہوں میں گزر گئی، کبھی احساس نہ ہوا۔ اب آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر چک گئی، بال سفید ہو گئے، خطیب کا خطبہ سنا، عالم کا بیان سنا، دل پہ چوٹ لگی۔ او غافل انسان، جس رب نے تجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، تیری خوبصورتی پہ قرآن میں قسمیں اٹھائی، یہ سورج بھی تیرا نوکر، یہ چاند بھی تیرا نوکر، یہ پھل تیرے لیے، یہ پھول تیرے لیے، یہ سبزیاں تیرے لیے، یہ انگور تیرے لیے، یہ کیلا تیرے لیے، یہ ناشپاتی تیرے لیے، یہ سورج بھی تیرا نوکر، یہ چاند بھی تیرا نوکر، یہ گھر میں جو بھینس بندھی ہے گائیں تیرے لیے دودھ دیتی ہے، شہد کی مکھیوں کو حکم دیا چھتے بناؤ، تجھے دھڑکنے کے لیے دل دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، تو نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی۔ اب زندگی کی شام ہو گئی، دل پہ چوٹ لگی، یہ 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا رات کی تنہائیوں میں اٹھا، وضو کر کے اکیلا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ربا میں گناہگار، خطا کار، سیاہ کار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، آنسوؤں کو کہاں بہوں۔ او قصور والو، دنیا کا اصول ہے بندہ جرم کرے FIR کٹتی ہے، پولیس والے گاڑی لے کے چھاپے مارتے ہیں مجرم کو، لیکن خالق و مالک مجرموں کو بلا رہے ہیں، گناہگاروں کو بلا رہے ہیں۔ او گناہگاروں، خطا کاروں، میرے دروازے پہ آ جاؤ، ربا گناہ بڑے ہیں، 80 سال کا گناہگار، 90 سال کا گناہگار، مالک فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے دروازے پہ آ جا، معافی مانگ لے۔ 100 بندوں کا قاتل میرے در پہ آیا، میں نے معاف کر دیا، تو بڑا مجرم تو نہیں ہے۔ آنا تیرا کام، رونا تیرا کام، گریہ زاری کرنا تیرا کام۔ یہ اٹھا رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، ربا بندہ تیرا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتا ہوا شرماتا ہوں، محتاج کو تیرے آگے ہاتھ پھیلانے میں غیرت کیسی، شرم اتنی ہے بندہ تیرا، جتنا گناہگار بندہ تیرا۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی جہنم میں جا، خدایا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، میرا بندہ میری بندی جہنم کی آگ میں جل جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندوں مایوس نہ ہونا،
اس کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرہ آ گیا، آنکھ سے باہر نہیں نکلا۔ مالک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھ، تو 70-80 سال کا گناہگار، تیری آنکھ میں قطرہ آیا، وہ تیری آنکھ سے باہر نہیں نکلا۔ اپنے رب کا پیار دیکھ، تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیرے رب نے تیرا قطرہ دیکھ کے تیرے 70-80 سال کے گناہ معاف ہی نہیں کیے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا نہیں۔ آؤ آخری باتیں، ایمان میں پختگی، عقیدہ توحید، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا، بچوں کی تربیت، شادی، سنت کا رنگ، رب پہ توکل، عقیدہ توحید، رزق حلال جو اللہ نے دیا، صبر، یہ مسائل کا حل ہے لوگوں۔ اور پھر اپنے گناہوں پہ رب کے آگے رونا، آؤ یہ انداز اختیار کر لیں، کائنات کا رب اپنے گناہوں پہ رو کے رب کو منا لیں، میرا رب دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر۔ اور آخرت میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں جو معیار دیا ہے نا دوستی اور دشمنی کا، وہ کیا ہے؟ قصور والوں سن لو، صحابہ کی شان بیان ہوئی، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، عقیدے کی، نماز کی، اخلاق کی، زلفوں کی، ایک ایک چیز کی دنیا میں تعریف ہو، ہر لفظ پہ نقطہ ہے۔ لفظ محمد پہ اللہ پاک نے نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو بتایا جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ آخری بات میں کر کے بات ختم کر دوں، اشداء علی الکفار رحماء، کافروں کے لیے گرم آپس میں نرم، یہ تنظیم کی بنیاد پہ محبتیں چھوڑ دیں۔ دعویٰ والا دعویٰ والوں سے محبت کرے، مرکزی والا مرکزی والوں سے محبت کرے، جماعت اسلامی والا جماعت اسلامی سے محبت کرے، تبلیغی جماعت والا تبلیغی جماعت والے سے محبت کرے، سپاہ صحابہ والا سپاہ صحابہ والے سے محبت کرے۔ آؤ ایک ہو جائیں۔ پہلی بات، ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایک ہو سکتے ہیں یا رب کے قرآن پہ یا مدینے والے کے۔ آؤ دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں سب قرآن و حدیث پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ پہلی بات میری، محبت کی بنیاد تنظیم نہیں، اسلام ہے۔ المسلم اخو المسلم، رب نے نہیں کہا دیوبندی دیوبندی سے محبت کرے باقی سب سے نفرت کرے۔ مسلمانوں، قادیانیوں سے نفرت ہے، وہ غیر مسلم ہیں۔ ہر مسلمان سے محبت کریں جو کلمہ پڑھتا ہے۔ ہماری محبت کی بنیاد تنظیم نہیں، کیا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ ہر مسلمان سے محبت کرو، کسی بھی تنظیم سے وہ تعلق رکھتا ہے جو ختم نبوت کو مانتا ہے، رب کی توحید کو مانتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ہر کوئی کمی کوتاہی ہے پیار سے سمجھائیں۔ آج کے بعد کسی مسلمان سے نفرت، کمی ہے، پیار سے سمجھانا ہے اور اچھا انداز اختیار کرنا ہے۔ رسول پاک کسی میں کمی دیکھتے تو علیحدگی میں سمجھاتے، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے لوگوں کی۔ تو محبت کی بنیاد فرقہ نہیں ہے، محبت کی بنیاد قوم نہیں ہے۔ جٹ جٹ سے پیار کرے، راجپوت راجپوت سے پیار کرے، گجر گجر سے پیار کرے۔ محبت کی بنیاد تنظیم نہیں، قوم نہیں۔ محبت کی بنیاد زبان نہیں، بلوچی بولنے والا بلوچی سے، پنجابی پنجابی سے، سندھی سندھی سے، کوئی بلوچی بولے کوئی پنجابی بولے، ہر مسلمان سے کیا کرے؟ آج میرا پیغام کیا ہے قصور میں؟ آج میرا رب لایا ہے، میں لڑانے نہیں آیا، میں قصور والوں تمہیں جوڑنے آیا، میں محبتیں بکھیرنے قصور میں آیا ہوں۔ تو میں بات کر رہا ہوں، ہماری محبت کی بنیاد فرقے تنظیم قوم نہیں، کیا ہے؟ اسلام۔ ہر مسلمان سے محبت کریں، مسجد کا دروازہ ہر عالم خطیب کے لیے کھلا رکھیں، اور مسجد توحید کا دروازہ کھلا ہے۔